امریکہ نے مسلسل 11ویں رات بھی ایران پر فضائی حملے جاری رکھے ہیں۔ دوسری جانب تہران نے یہ خبردار کیا ہے کہ جوہری تنصیبات پر حملہ ہوا تو خطے میں امریکی اتحادیوں کو اور ان کے مفادات کو نشانہ بنایا جائے گا۔ امریکی سینٹ کام کے مطابق ایرانی فوجی آپریشنز کے مراکز کو، ڈرون کے جو ذخیرہ ہے اس کو، اور پھر خاص کر کے طیاروں کے اینگرز پر بحری صلاحیتوں، اس کے علاوہ لاجسٹک انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچا ہے۔ ویئر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایران کی جانب سے بھی جوابی وار کیے جا رہے ہیں۔ مین وائل ایز وی ٹاک اباؤٹ دس، امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسیتھ کے مطابق جنگ پر اب تک تقریباً 37.5 ارب ڈالرز خرچ ہو چکے ہیں۔ اینڈ ایز آئی سے دیٹ ہیگسیتھ صاحب بہت زیادہ اس سے پہلے ہمیں جذباتی نظر آتے تھے، خاص کر کے اسرائیل کو سپورٹ کرنے میں ابھی خاصی خاموشی ہے وہاں پر بھی، جیسے جیسے امریکہ کا خرچہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ایران نے خبردار کر رکھا ہے کہ مزید اگر اس طرح سے ہوگا تو آپ ہم سے ایکسپیکٹ نہیں کریں کہ ہم پیس ٹاک کی بات کریں گے، ہم جوابی وار کریں گے۔ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ جب سے نئی نیوکلیر فیسلٹی کا کہا ہے امریکہ نے کہ یہ نئی نیوکلیر فیسلٹی ہے، اس علاقے میں خاص کر کے نیتنز میں مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کی جانب سے حملے جاری ہیں۔ اس ساری صورتحال پر بات کرتے ہیں، منصور صاحب موجود ہیں، آپ ایکسپرٹ ہیں آن انٹرنیشنل ریلیشنز اور خاص کر کے اس وقت جو گلف کی صورتحال ہے اس پر۔ منصور صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے، اٹس ونڈرفل ٹو ہیو یو ون مور ٹائم۔ سر، 11ویں رات گزر چکی ہے، مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں کہ حملے امریکہ کی جانب سے جاری ہیں، اکنامیکل سچویشن پوری دنیا میں اس کی وجہ سے ابتر ہوئی ہوئی ہے، اور ایران کہہ رہا ہے کہ میں تو جواب دوں گا ہی دوں گا، آئی کانٹ اسٹاپ۔ کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ امریکہ پریشان تو ہے کہ بہت خرچہ ہو رہا ہے جنگ میں، لیکن حملے نہیں رک رہے؟ ایران نے اگر آبنائے ہرمز سے کچھ ٹینکروں کو وارننگ شاٹس جاری کیے تھے تو اس کے جواب میں جو ایک ڈسپرپورشنیٹ یوز آف فورس، جو بیسیکلی امریکہ اور اسرائیل کا ایک وتیرہ ہے، وہ انہوں نے اور اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے دوسرے فریق کو دباؤ میں لایا جائے، لیکن ایران کو شاید وہ اب تک سمجھ نہیں سکے، اور اس کی تاریخ کا بھی مطالعہ شاید امریکی انتظامیہ یا امریکی جو قیادت ہے وہ نہیں کرتی ہے۔ تو ایران نے آج تک کسی بھی آکوپیشن فورس جو ہے، بیرونی آکوپیشن فورس کو کبھی بھی اپنے پاس پنپنے نہیں دیا، اور نہ ہی اس کے سامنے سرنڈر کیا ہے۔ اور اب اس ریسنٹ جنگ کی میں سمجھتا ہوں جو 4 ماہ ہے ان کے لیے جو لیسن تھا اس سے بھی انہوں نے کوئی سبق حاصل نہیں کیا ہے۔ اس وقت بھی وہ طاقت کے زور پر تمام معاملات جو ہیں وہ طے کرنے پر لگے ہوئے ہیں، اور طاقت کے زور پر تو یقیناً ایران اور امریکہ کا اور اسرائیل کی جو ملٹری پیرٹی ہے وہ تو آؤٹ آف کوسچن ہے، اس کا تو کوئی موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اس وقت جو ایرانی عوام کے جو نیشنل اسپرٹ ہے، جو ان کا عزم ہے، اور خاص طور پہ آپ کو یاد ہے کہ ریسنٹلی تقریباً ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ پہلے جو ایک تدفین ہوئی ہے سابق رہبر اعلیٰ کی، اس موقع پہ جو ایک نیشنل سولیڈیرٹی اور بڑے پیمانے پہ اپنی حکومت کے گرد جس طریقے سے وہ ریلی ہوئے ہیں لوگ، وہ ایک بڑی اسٹرینتھ اس وقت ایران کے ساتھ موجود ہے۔ اسی طریقے سے بین الاقوامی برادری میں بھی جس طریقے سے ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا گیا، لیکن اس وقت امریکہ اپنی جو ڈسپرپورشنل یوز آف فورس ہے اس کے نتیجے میں ایران کو ایک بار پھر اپنی جو ہاریزنٹل اٹیکس جو ہیں اس پر مجبور کر رہا ہے، اور اس کا نشانہ یقیناً اس کے وہ ہمسایہ ممالک بنتے ہیں جو کسی طریقے سے ماضی میں ان کے ساتھ رپروچمنٹ کی طرف جا رہے تھے اور بہت سارے معاملات طے ہونے جا رہے تھے، لیکن امریکہ شاید نہیں چاہتا کہ خطے کے اندر جس ایران کو ایک وہ ڈراوے اور دھمکاوے اور ایک اسکیئر کرو کے طور پہ استعمال کرتا ہے، اور اس کے بعد انہی ملکوں کے جو وسائل ہیں، جو پیٹرو ڈالر ہے، اور خاص طور پہ وہاں اپنی بیسز رکھ کر اصل میں تو وہ ان ممالک کا تحفظ نہیں کر رہا ہے، وہ اسرائیل کے تحفظ کے لیے اپنی بیسز یہاں پہ موجود رکھنا چاہتا ہے تاکہ ایران کی طرف سے جو اسرائیل کو ایک تھریٹ ہے وہ کسی طریقے سے نیوٹرلائز کیا جا سکے۔ اور آپ نے دیکھا کہ اگر تو یہ بیسز ان ممالک کے تحفظ کے لیے ہوتی تو یقیناً ان کا تحفظ کر پاتی، لیکن آپ نے دیکھا کہ ایران کے حملوں کے جواب میں وہ بالکل ناکام رہی ہے، اور اب تو ایک ایسٹ کے بجائے وہ ایک ایسی لائبلٹی کے طور پر سامنے آ رہے ہیں کہ خطے کے ممالک خود اپنی اس سے میں سمجھتا ہوں کہ جو دوسری بار انہوں نے ان کو اپنے ہاں ہوسٹ کرنے کی حماقت کی ہے اس پر بھی بہت زیادہ نادم نظر آ رہے ہیں اور پریشان نظر آ رہے ہیں کہ ہم کس طریقے سے اس مسئلے سے باہر نکلیں۔ ٹھیک ہے، یہی وجہ ہے کہ اس وقت ڈپلومیسی کا جو ڈول ہے وہ بھی ونس اگین ڈالا گیا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ایران جو ہے ان کے وزیر داخلہ اس وقت پاکستان کے دورے پر ہیں، اور جی یہ اسی نوعیت کی باتیں بالخصوص امریکہ سے ہی آپ کو یاد ہوگا کہ 3 دن پہلے جو ایک پوری 10 روزہ سیز فائر کی بات کی گئی تھی، انہی تجاویز کو ایک فائن ٹیون کر کے ایرانی جو قیادت ہے جو اس وقت موجود ہے پاکستان میں، ان کے ساتھ اس کے تھریڈ پہ اس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے۔
کہ اس کی کیا موڈیلٹیز ہو سکتی ہیں. لیکن مصیبت یہ ہے کہ ایران امریکہ جو ہے وہ اس نوعیت کا کوئی بھی جو اسٹاپ گیپ ارینجمنٹ ہے اس کو حقیقی معنوں میں کسی مذاکراتی عمل کے نتیجہ خیز بنانے کے بجائے وہ اس لل پیریڈ کو جو ہے وہ اپنے اسلحے کے ذخائر کو دوبارہ بھرنے اور اپنی فوجی تیاری کو ایک بار پھر منظم کرنے کے لیے ٹھیک ہے. ایک ٹائم پیریڈ کے طور پہ استعمال کرتا ہے. اس وقت ایران کی قیادت کو ایک بات کا مکمل اندازہ ہو چکا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ حقیقی معنوں میں ایران کے ساتھ مذاکرات یا وہ چیزیں کہ جو ان کے ساتھ 14 نکاتی قرارداد کی صورت میں یا مفاہمت یادداشت کی صورت میں طے کی گئی ہے اس میں سے کسی ایک نقطے پر بھی عمل درآمد کی اچھا منصور تنصیب صاحب، نہیں ہے. اب اس میں آپ اس کا پہلا نقطہ جی اس میں ایک چیز ہے، ہم جب بھی یہ چیز گفتگو کر رہے ہوتے ہیں شو سے پہلے ہمارے ذہن میں ایک چیز ہوتی ہے کہ ایک سوال تو کلیشے ہو گیا ہے اب کہ جناب یہ معاملہ کہاں جا کے رکے گا. آج میں آپ سے یہ سوال نہیں کروں گا. اب جسٹ نیو یارک ٹائمز نے 1 گھنٹے پہلے ایک چیز رپورٹ کی ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھ کے اس پہ آپ کے میں تجزیہ چاہوں گا کہ سعودی جو ہے وہ بھی کوئی ڈیل کر سکتے ہیں اباؤٹ دی نیوکلیئر فیول انریچمنٹ. اس ڈیولپمنٹ کو آپ کرنٹ سچویشن میں کیسے انالائز کریں گے؟ دیکھیں یہ تو سعودی عرب کا بڑا پرانا مطالبہ ہے. ایک تو خاص طور پہ جو میزائل ٹیکنالوجی کے حوالے سے جو بیلسٹک میزائل ٹیکنالوجی یہ بنیادی طور پہ انہی عرب ملکوں نے خود ہی اپنے ہاتھ کٹوا لیے ہیں اس نوعیت کا ایک سیکورٹی امبریلا اپنے لیے راضی کر کے. ادروائز جو ان کے پاس وسائل ہیں، جو ان کے پاس مین پاور ہے، وہ تو انہیں بڑا فلی اکوپ کر سکتے ہیں اپنے آپ کو اپنے ڈیفنس کے حوالے سے. لیکن ایک اپنی جو ڈیفنس کیپیبلٹی ہے اس کو ایک آؤٹ سورس کرنا زیادہ مناسب سمجھا ہے کہ اس وقت ماضی میں بھی یہ ڈیبیٹ آپ نے دیکھی ہوگی کہ جو نیوکلیئر انریچمنٹ اور خاص طور پہ جو سول مقاصد کے لیے نیوکلیئر انریچمنٹ ہے اس پر سعودی عرب پہلے بھی اس کا مطالبہ بھی رہا ہے اور وہ کسی درجے میں اس پر کام بھی کر چکا ہے. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں یہ کیونکہ اس وقت ایران کے پیرلل یا ایران کے پیرٹی کے طور پہ ان کو دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ بتانے یا شاید ان کے لیے کوئی جواز تلاش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ خطے میں چلیں اگر ایران کو افزودگی کا حق دیا جاتا ہے تو ان کے دیگر جو عرب ممالک ہیں، جو ہمسایہ ممالک ہیں، ان کو بھی یہ چیز دے دی جائے. تو یہ اس نوعیت کی جو فیلر اس وقت چھوڑے جاتے ہیں اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے جو اس وقت خطے کے ممالک بالخصوص اس وقت سعودی عرب ظاہر ہے ایک بڑا GCC کنٹری ہے اور اس کی اکانومی اور ساری چیزیں تہو بالا ہو کے رہ گئی ہیں اس پوری آبنائے ہرمز کے بندش سے. تو اس کو ابھی ریسنٹلی ایک جو الٹرنیٹ روٹ سے آپریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی اس کے حوالے سے بھی آپ نے خبریں سن رکھی ہیں کہ باب المندب جو ہے اس کو بھی حوثی جو ہیں وہ شاید بند کرنے کے حوالے سے پلان کر چکے ہیں اور اس وقت عملی طور پہ کچھ جہازوں کو ری روٹ بھی کیا گیا ہے. اور جو ری روٹ کے لیے اس وقت جو ایک لحاظ سے جو مصر کی جو ہے سوئز کینال اس تک رسائی کے حوالے سے جو پائپ لائن اور یہ منصوبے ہیں یہ اتنے کاسٹلی ہیں کہ ان کو کبھی بھی کوئی بھی ملک سعودی عرب جیسا متمول ملک بھی جو ہے وہ اپنے آئل جو کی ترسیل کے لیے اتنے مہنگے ذرائع پر کبھی وہ تکیہ نہیں کر سکتا. اور دوسرا انتہائی ڈینجرس ہے وہ اس حوالے سے کہ زیر زمین زیر سمندر پائپس جو ہیں وہ کبھی بھی کسی سبوٹاج ایکٹیویٹی کا نشانہ بن سکتی ہیں. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم سب ہمیں یہ پتہ ہے کہ جو ہوتی ملیشیا ہے ان کی الائنس ایران کے ساتھ ہے اور جب سعودی عرب کا سی وے وہ بلاک کرتے ہیں یا سی روٹ بلاک کرتے ہیں تو آبویسلی سعودی عرب کے لیے وہ سچویشن کیسی بنتی چلی جا رہی ہے. وائل وی اسپیک ہم نیوکلیئر کی بات کر رہے ہیں کہ گلف کے دیگر ملک کیا چاہتے ہیں کہ اپنے فیوچر کے لیے وہ کیا کریں. واٹ ڈو یو تھنک ایران اپنے لیے کیا کر رہا ہے ان دا ریجن؟ ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ پاکستان اس ساری صورتحال میں کیا کر سکتا ہے، نوئنگ کہ اس وقت ایرانی وزیر داخلہ مومنی صاحب اس وقت پاکستان میں موجود ہیں، ان کی منیر صاحب سے ملاقات ہے. سو اس ساری سچویشن کو کیسے آپ دیکھتے ہیں کہ جب ایک طرف یہ ہو رہا ہو اور دوسری جانب ہم یہ دیکھ رہے ہوں کہ پاکستان کی کوششیں ہوں اور ایرانی وزیر داخلہ پاکستان میں موجود ہوں؟ جی کرن، ایران کے لیے اس وقت میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا جسے کہنا چاہیے زمینی حقائق کو اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ انہیں جو اعتماد ملا داخلی طور پہ، جیسے میں نے عرض کیا کہ جنازے کے موقع پہ جو سولیڈیرٹی ان کے ساتھ ہوئی اس سے وہ تھوڑا اور اوور کانفیڈنس کا شکار ہوئے ہیں اور خاص طور پہ آپ نئے ہرمز کے حوالے سے بھی وہ ایک اوور ابسیشن کا شکار دکھائی دیتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ایک معمولی سی وائلیشن جو ان کے نزدیک وائلیشن تھی اس کو رسپونڈ کرنے کے لیے جو میکنزم مفاہمتی یادداشت کے اندر بیان کیا گیا تھا اس کو اڈاپٹ کرنے کے بجائے انہوں نے ایک راست اقدام کرنا جو مناسب سمجھا. حالانکہ وہاں پہ ایک ہاٹ لائن کی سہولت موجود ہے، اس نوعیت کی کوئی بھی وائلیشن جو ہے وہ ثالث جو ہے ان کو بھی رپورٹ کی جا سکتی ہے، جو ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے اس کو بھی رپورٹ کی جا سکتی ہے. اسی طرح جو لبنان کے سیز فائر کی وائلیشن ہے اس کے حوالے سے پورا ایک میکنزم ایوالو کیا گیا تھا، لیکن اس کو بجائے ایکسپلائٹ کرنے کے
جب آپ براہ راست کارروائی کرتے ہیں تو پھر یقیناً امریکہ تو اس تاڑ میں ہے، اس آس میں بیٹھا ہے کہ ایران کوئی چھوٹی سی بھی غلطی کرے جس کو بنیاد بنا کے ہم ان پر دوبارہ، جسے وہ بقول ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کہ ہیل آف گیٹس جو ہیں وہ کھول دیں ان پر. ان کا تو یہ مشن ہے کہ بڑے پیمانے پہ ایران کو جو ہے اس انداز سے ڈیسٹیبلائز کر دیا جائے، اس کی اکانومی کو. خاص طور پہ اس وقت وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو داخلی حملے کیے جا رہے ہیں سول انفراسٹرکچر کے، اس کو بیس بنا کے یا اس کی بنیاد پر ایران کے اندر سے ہی یہ جو سولیڈیرٹی جو ہے اس کو ریورس آپریشن کے ذریعے، ریورس انجینئرنگ کے ذریعے ایران کے خلاف یا ایرانی حکومت رجیم کے خلاف مظاہروں کی شکل میں کنورٹ کر دیا جائے. اگرچہ وہ اس وقت تک اپنے اس عزم میں کامیاب نہیں ہو سکے ہیں، لیکن بہرحال ایفرٹس آر انڈر وے. اور یہ ایک حقیقت پسندانہ بات ہے کہ جس نوعیت کی اس وقت ہارڈشپس ایران کے عوام فیس کر رہے ہیں، ناٹ اونلی ڈیورنگ دس وار ٹائم بلکہ اس سے پہلے پابندیوں کے نتیجے میں ان کی معیشت بالکل نچلے بیٹھ چکی ہے، اور روزمرہ کے معاملات اور بالخصوص جو بچا کچھا انفراسٹرکچر تھا وہ بھی امریکہ کے حملوں کے نتیجے میں بڑے پیمانے پہ جو ہے وہ نقصان پہنچ چکا ہے. ایسے میں سمجھتا ہوں کہ ایران کو اس وقت جسے کہنا چاہیے مذاکرات کی میز جو ہے اس کی طرف واپس جانا چاہیے، اور اپنے وہ شرائط اور اپنے وہ مطالبات جو یقیناً اس وقت اس پر امریکہ ایگری کر چکا ہے، خاص طور پر مفاہمتی یادداشت کے وہ 14 نکات کی صورت میں، ان کو کسی طریقے سے روبہ عمل لانے کی کوشش کی جائے، ان کو مٹیریلائز کرنے کے لیے ایفرٹس جو ہیں اور وہ کی منصور جائے. صاحب یہ جو نکات والی چیز اگر ایک طرف رکھیں، جو عبوری ایک چیز آئی ہے، کچھ ممالک ثالث جو ہیں وہ 10 روزہ سیز فائر کی بات کر رہے ہیں، اس میں کتنی جان ہے؟ جی میں نے اس کیا کہ ایران کا اعتماد اس پر اس لحاظ سے نہیں ہے، وہی وجہ ہے کہ وہ اچھا گارنٹری چاہتا ہے. گارنٹی دینے والے جو ملک ہیں روس اور چین، ان کے اپنے مخصوص مفادات ہیں. روس جو ہے وہ اپنے یوکرین کے مسئلے میں پھنسا ہوا ہے. چین جو ہے وہ اس وقت اگرچہ بہت بڑا ڈیپینڈنٹ ہے ایران کے آئل پر، لیکن اس وقت وہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے متبادل ذرائع کی طرف تلاش میں بھی ہے اور متبادل روٹ کی تلاش میں بھی ہے. تو ایسے میں سمجھتا ہوں کہ وہ لپ سروس تو اچھی کرتے ہیں، بین الاقوامی پلیٹ فارم پہ قرارداد بھی ویٹو کر دیتے ہیں، لیکن جو زمین پہ ایک حمایت درکار ہے اور خاص طور پہ ایران کو سپورٹ درکار ہے، اس کے لیے اس وقت تک ان کے اندر وہ دائیا دکھائی نہیں دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ایران ترے تنہا جو ہے یہ ساری جنگ کر رہا ہے. ایسے میں سمجھتا ہوں ان کا ایک بار پھر اعتماد پاکستان کی طرف لوٹنے کا اور اس مذاکراتی عمل کو ری اسٹیٹ کرنے کا And I'll come اس back بات to کا اندیا Mansoor ہے. صاحب, I'll come back to my question that earlier I asked کہ چاہے جتنی مرضی دورے ہوتے چلے جائیں، ایک گارنٹی ہے، اور وہ گارنٹی مجھے بظاہر ایسے لگ رہی ہے، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، اور وہ یہ کہ ایران ٹول چاہتا ہے. یہ ٹول اپیرنٹلی پاکستان بھی سپورٹ نہیں کر سکتا اسٹریٹ آف ہارمز کے اوپر. چائنا آلریڈی اس کو اس کے اگینسٹ بات کر چکا ہے، اپوز کر چکا ہے. سو پھر یہ گارنٹی تو نہیں، شاید پاکستان کی رضامندی یا دیگر ممالک کی رضامندی اس پر نہیں ہو سکتی ہے. اور جب تک کیا یہ گارنٹی نہیں آتی، یہ صورتحال ایسی ہی رہے گی، ایران ول ناٹ ریٹرن ٹو دی ٹیبل. دیکھیں ٹول کا جہاں تک تعلق ہے، یہ بڑے ٹال کلیم تو ہیں. ٹول صرف ایران نہیں چاہتا بلکہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بھی چاہتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی میں انہوں نے بھی اپنا حصہ اس میں ڈالا تھا کہ ہم 20% ٹول لیں گے، ہم اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، ہم اس کو سیف پیسج بناتے ہیں، تو آپ ہمیں 20% جو ہے وہ ٹول دے کے یہاں سے گزر جائیں. اگرچہ انہیں اپنی اس حماقت کا جلد احساس ہو گیا، انہوں نے بیان اگلے ہی دن واپس لے لیا تھا. ایران کو اصل میں اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ ایران سے اس کا جغرافیہ امریکہ نہیں چھین سکتا، خاص طور پہ آبنائے ہرمز کے حوالے سے. اگر وہ یہ کرنے کی پوزیشن میں ہوتا تو 4 ماہ کی جنگ کے دوران وہ یہ ساری ایکٹیویٹیز کرتا، لیکن اپنے جہاز ہزاروں کلومیٹر دور سمندر میں کھڑے کر کے وہ اس علاقے کا کنٹرول نہیں سنبھال سکتا، تباہی و بربادی پھیلا سکتا ہے. لیکن ایران اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ ان کا جغرافیہ ان سے نہ تو خطے کے ممالک چھین سکتے ہیں، نہ امریکہ چھین سکتا ہے. ایسے میں جو 60 دن کی ایک مدت طے پائی تھی عبوری اس جو معاہدے پر عمل درآمد کے حوالے سے، اس میں جو نقطہ ایک ایران کے ذمہ تھا کہ وہ ایک سیف پیسج کو یقینی بنائے گا وداؤٹ اینی انٹرفیئرنس، اس کو کم از کم ایران 60 دن تک تو اتمام حجت کرے، تاکہ کل کو دنیا کو، بالخصوص وہ ممالک جو اس وقت ان کا ساتھ دینا چاہتے ہیں، اس میں پاکستان بھی شامل ہے، بعض خطے کے عرب ممالک بھی شامل ہیں، وہ اس بات کو بنیاد بنا کے امریکہ سے فیوچر میں یہ بات کر سکتے کہ ایران جو ہے بہت سارا سبق حاصل کر چکا ہے، لہٰذا ان کے ساتھ ایک ایسا میوچل میکنزم ڈیولپ کیا جا سکتا ہے آپ نئے ہرمز کے کنٹرول میں، کہ جس میں ان کا ایک اوور رائڈنگ رائٹس جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے ایک شیئرڈ ایسٹ کے طور پر عمان کے ساتھ شیئر کیا جا سکتا ہے. کوئی اور ممالک اس میں آ سکتے ہیں، حتیٰ کہ پاکستان کے حوالے سے بھی بات آ رہی تھی. لیکن ایران کو کیونکہ اس وقت میں نے عرض کیا نا کہ وہ جو داخلی طور پہ ایک استحکام ملا ہے وقتی طور پہ، اس کے ہاتھوں انہیں بہت زیادہ ایک اوور کانفیڈنس ہو گیا ہے کہ وہ
بزور طاقت بزور شمشیر جو ہے وہ آبنائے ہرمز پر اپنا قبضہ برقرار رکھ سکتے ہیں. یہ چیز جو ہے امریکہ کو اور خاص طور پہ اتحادی ممالک کو تسلیم نہیں ہے، کیونکہ انہیں خدشہ ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ دیکھیں جب تک یہ تنازع فلسطین کا موجود ہے، دیگر خطے کے جو ہاٹ سپاٹس موجود ہیں، چاہے وہ یمن ہے، لبنان ہے، اس وقت تک ایران یقیناً نہ تو اس کو اپنے وہ مقاصد جن اسٹریٹجک مقاصد کے لیے اس نے یہ پورا اپنا ایک توسیع پسندانہ عزائم کا ایک ایجنڈا کریٹ کر رکھا ہے، اور جس کی بنا پر انہوں نے پورے خطے کے اندر جو ہے وہ اپنے پراکسی جو ہے وہ ایکٹیویٹ کر رکھی ہیں، نہ تو ان کی سرپرستی اس وقت تک چھوڑے گا اور نہ ہی داخلی طور پہ اپنا وہ آئیڈیالوجیکل جسے کہنا چاہیے ہارڈ کور ایجنڈا جس کو وہ ولی الفقی کہتے ہیں، اور وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے خطے کے ان عرب ممالک کے لیے کہ جو اسے اپنے مسلکی جو آپ کہہ لیجیے جو ان کے اختلافات ہیں اس کی روشنی میں اس کو بڑا ایک تھریٹ فیل کرتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا آئیڈیا ہے جس کو کل کو اگر کوئی ایکسپورٹ کرنے کی ان کی اسٹریٹجی ہوئی تو وہ ممالک کے جو اس وقت مطلق العنان ہیں اور ڈکٹیٹرشپ وہاں پہ ہے، کنگ شپ ہے، سلطنتیں ہیں، وہاں پہ جو ان کے تخت ہیں وہ ہل سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت دنیا کے اندر جمہوری جو سیٹ اپ ہے اس کا بڑا چرچا ہے، اور خاص طور پہ عراق کے اندر جس انداز سے امریکہ نے دنیا کی مہنگی جمہوریت انٹروڈیوس کروائی ہے وہ انہیں خدشہ ہے. اور ماضی میں آپ کے علم میں ہے کہ جو عرب بحالیہ کی صورت میں مصر کے اندر اخوان المسلمون بالکل ٹھیک ہے منظور صاحب، پوائنٹ ٹیکن، اور یہ کافی زیادہ ہلچل اب ہو چکی ہے. آگے معاملہ کہاں تک جاتا ہے؟ منصور جعفر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور اس اہم معاملے پہ گفتگو کر رہے تھے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.